ابو جہل نے اپنے معبودوں سے عہد کیا کہ کل دوران نماز ایک بڑا پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ سر پر ماروں گا۔ بس وہ دوسرے روز پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کے لیے آپ کا سر مبارک آپ نے زمین پر رکھا تو ابو جہل آگے بڑھا، قریب تھا کہ وہ آپ کے سر پر پتھر مار دیتا، مگر وہ چیختا چلاتا ہوا دہشت زدہ ہو کر واپس بھاگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو جہل کی بد اندیشیوں سے موجزانہ طور پر حفاظت۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے اپنے چہرے کو گرد آلودہ کرتے ہیں، یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ہاں۔ اس نے کہا، قسم ہے لات و عزا کی کہ اگر میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو ضرور ان کی گردن کو نقصان پہنچاؤں گا یا ان کے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلودہ کروں گا۔ تو ایک روز ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصروف نماز دیکھ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہوا الٹے قدم لوٹا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں، کیا حال ہے؟ اس نے بتایا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ پر خندق حائل دیکھی۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک اعضا الگ کر ڈالتے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ سورت مبارک نازل فرمائی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان بڑا سرکش ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اسے تم دیکھ ہی رہے ہو، وہ ہمارے دین کو باطل، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ اور ہم سب کو عقل سے کورا کہتے ہیں۔ میں اپنے معبودوں سے عہد کرتا ہوں کہ کل دوران نماز ایک بڑا پتھر لے کر ان کے سر پر ماروں گا۔ بس وہ دوسرے روز پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے سر مبارک زمین پر رکھا تو ابو جہل بڑا اور قریب تھا کہ وہ سر پر پتھر مار دیتا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ قریش نے پوچھا، اس نے بتایا، ایک نر اونٹ کی مشابہ جانور جو انتہائی خوفناک تھا مجھے نگلنے کے لیے میری جانب بڑھا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل کو ڈرانے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، اگر وہ کچھ اور میرے قریب ہو جاتا تو وہ اس کو حضرت جبرائیل امین ختم کر دیتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جس میں قدر تفصیل اور جملہ مختلف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی ندامت والی آیت پر پہنچے تو کسی شخص نے ابو جہل سے کہا کہ یہی تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا، اے شخص، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھ پر سارا افق گر گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو پہلی مرتبہ شہر مکہ میں آیا۔ ابو جہل نے غریب کا اونٹ تھما لیا اور کوئی قیمت بھی ادا نہ کی۔ وہ قریش کی مجلس مشاورت میں کسی طرح پہنچ گیا اور کہا، اے سردار، مجھ غریب مسافر کو اونٹ کی قیمت دلا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے ایک گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو فتنہ برپا کرتے تھے، انہوں نے فتنے کے لیے اپنے نفس کی تسکین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بدو کو کہا، جاؤ، مظلوموں کی مدد کرنے والے وہ بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے مدد مانگو۔ وہ بدو بیچارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ماجرا بیان کرنے لگا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کے لیے کھڑے ہو گئے اور بدو کو ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر پہنچے۔
آواز دی، وہ باہر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کرنے کو کہا۔ ابو جہل نے غیر معمولی اجلت کے ساتھ اس کو قیمت ادا کر دی۔ قریشیوں نے جو اپنے خیال میں تماشا دیکھنے آئے تھے یہاں آ گئے تھے۔ ابو جہل کے اس رویے پر ملامت کی۔ اس نے کہا تمہارا برا ہو، بڑی خیر ہوئی میں بچ گیا، کیونکہ ایک بہت بڑا اور خوفناک اور بڑے زبردست جبڑوں والا جانور مجھے نگل جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔